یہ اسلامی تاریخ کا وہ وقت تھا جب خلافت ٹوٹنے کے قریب تھی۔ ہر طرف بغاوتیں تھیں۔ شام، عراق اور حجاز میں اختلافات کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک طرف مدینہ اور مکہ میں سیاسی کشمکش تھی اور دوسری طرف مختلف گروہ خلافت کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلمانوں کی متحدہ سلطنت ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گی۔ لیکن اسی بحران کے دور میں ایک حکمران ابھرا جس نے نہ صرف بکھری ہوئی خلافت کو دوبارہ جوڑا بلکہ اسلامی سلطنت کو ایک نئی طاقت بھی دی۔ وہ تھے عبد الملک بن مروان۔ اور پھر ان کے بعد ایک ایسا خلیفہ آیا جس کے دور میں اسلامی سلطنت اپنی وسعت کی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ وہ تھے ولید بن عبد الملک۔ اموی خلافت کے یہ دونوں حکمران اسلامی تاریخ میں انتہائی اہم مقام رکھتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان کو اسلامی سلطنت کو دوبارہ مضبوط بنانے کا معمار کہا جاتا ہے، جبکہ ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں اسلامی سلطنت اپنی تاریخ کی سب سے بڑی وسعت تک پہنچی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی ریاست نہ صرف سیاسی طور پر مضبوط ہوئی بلکہ علم، تعمیرات اور انتظامیہ میں بھی نمایاں ترقی ہوئی۔ سال 685 عیسوی عبد الملک بن مروان خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، لیکن یہ خلافت آسان نہیں تھی۔ سلطنت کے مختلف حصوں میں بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ سب سے بڑا چیلنج تھا عبداللہ بن زبیر کی حکومت جو مکہ میں قائم ہو چکی تھی۔ عبد الملک بن مروان کو ایک بکھری ہوئے سلطنت ورثے میں ملی تھی، لیکن انہوں نے جلد بازی کے بجائے حکمت اور صبر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے پہلے شام کو مضبوط کیا، فوج کو منظم کیا اور پھر آہستہ آہستہ سلطنت کو دوبارہ متحد کرنا شروع کیا۔ کچھ سال بعد عبد الملک بن مروان نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسلامی سلطنت کے انتظامی نظام میں اہم اصلاحات شروع کیں۔ سرکاری دفاتر میں عربی زبان کو سرکاری زبان بنایا گیا۔ پہلی مرتبہ اسلامی سکے جاری کیے گئے جن پر قرآن کی آیات کندہ تھیں۔ یہ صرف ایک مالی اصلاح نہیں تھی بلکہ اسلامی شناخت کو مضبوط بنانے کا ایک تاریخی قدم تھا۔ اسی دور میں یروشلم میں قبۃ الصخرہ کی عظیم تعمیر بھی مکمل ہوئی، جو آج بھی اسلامی طرز تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ 705 عیسوی عبد الملک بن مروان کا انتقال ہوا، لیکن ان کے بعد ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے اور یہاں سے اسلامی سلطنت نے ایک نیا دور دیکھا۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں مسلمانوں کی فتوحات نے نئی تاریخ رقم کی۔ مشرق میں محمد بن قاسم نے سندھ تک اسلام کا پرچم پہنچایا۔ مغرب میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے اندلس فتح کیا۔ اسلامی سلطنت چین کی سرحدوں سے لے کر اسپین تک پھیل گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی دنیا اپنی طاقت اور وسعت کے عروج پر تھی۔ ولید بن عبد الملک صرف فتوحات کے خلیفہ نہیں تھے، انہوں نے اسلامی دنیا میں عظیم تعمیراتی منصوبے بھی شروع کیے۔ دمشق میں جامع اموی مسجد اسی دور میں تعمیر ہوئی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع بھی کی گئی۔ یہ منصوبے صرف عمارتیں نہیں تھیں بلکہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کے عظیم نشان تھے۔ جب ولید بن عبد الملک کے دور کا نقشہ دیکھا جائے تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ اسلامی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شامل ہو چکی تھی۔ مشرق میں سندھ، مغرب میں اندلس، ہر طرف اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس مضبوط بنیاد کا نتیجہ تھا جو عبد الملک بن مروان نے اپنے دور میں رکھی تھی۔ ایک مضبوط ریاست، ایک منظم نظام اور ایک متحد امت۔ عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک کی تاریخ ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ بحران کے وقت حکمت، صبر اور مضبوط قیادت تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے۔ عبد الملک نے بکھری ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور ولید نے اسے عروج تک پہنچایا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قومیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ
نظم، حکمت اور اتحاد سے ترقی کرتی ہیں۔ اسلامی تاریخ کے یہ باب آج بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مشکل ترین حالات میں بھی درست قیادت امت کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔